امریکی نائب صدر اور ٹرمپ کے داماد غزہ امن معاہدہ بچانے کے لیے اسرائیل روانہ۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی نائب صدر جی ڈے وینس، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف غزہ جنگ معاہدہ بچانے کے لیے اسرائیل روانہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس کا وفد بھی جنگ بندی پر عمل درآمد سے متعلق گفتگو کے لیے قاہرہ پہنچ گیا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر کے داماد جیریڈ کشنر کا کہنا تھا کہ حماس وعدوں پر عمل کر رہی ہے، غزہ جنگ بندی معاہدہ 100% کامیاب ہوگا، معاہدے کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مزید برآں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے سیز فائر کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ جارحہ اسرائیل نے سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران درجنوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد جنگ بندی کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی حملوں میں کل صبح سے اب تک 45 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تاہم 10 اکتوبر کو جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غزہ میں 98 فلسطینی شہید ہوئے۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو بھاری ٹیرف جاری رہے گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری نہ روکنے پر ایک بار پھر بھارت کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ نریندر مودی نے کہا تھا کہ وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے، بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں مگر اسے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ چین امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ پاکستان سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی، جس میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور صوبے کے مختلف اضلاع میں فتنۃ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز اور پاک افغان موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور پولیس ٹریننگ سینٹر و نادرا آفس ڈی آئی خان پر حملوں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہادری سے دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کیا۔ فتنۃ الہندوستان کی دہشت گرد پاکستان کی یکجہتی اور امن کے دشمن ہیں، درندہ صفت عناصر کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے میں امن و امان اور انسداد دہشت گردی کے لیے بھرپور ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر اعتراضات دور، فریقین کو نوٹسز جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر رجسٹرار آفس اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت ہوئی۔ سہیل آفریدی کی جانب سے علی بخاری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی پٹیشن پر رجسٹرار آفس متعدد اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ اعتراض ہے کہ اس حوالے سے پہلے ہی ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ یہ بھی اعتراض ہے کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا حکومت اور صوبائی کابینہ کے فیصلے کے بغیر کیسے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں بنتا کیونکہ ابھی تو کابینہ بنی ہی نہیں۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ لاہور کا فضائی معیار انتہائی خراب، آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 332 پر پہنچ گیا اور فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 325 ہے۔ اس کے علاوہ شیخوپورہ 311، ڈی جی خان 239، گجرانوالہ 233 اور ملتان کا AQI 224 ہے۔ پیر کی صبح علی صبح لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب ہونے سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہوا۔ ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ پاکستان کی درجہ بندی کے مطابق 0 سے 100 تک انڈیکس کو سبز اور مثبت، جبکہ 101 سے 200 تک انڈیکس کو قدر آلودہ مگر قابل برداشت کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ 300 سے 500 کے درمیان انڈیکس آلودہ اور انتہائی آلودہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ایسے میں طویل المدت تک فضائی آلودگی کی صورت میں دل اور پھیپھڑوں کے مریضوں کو سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے وینکوور اوپن 2025 کا ٹائٹل جیت لیا۔ وینکوور میں کھیلے گئے فائنل میں چوتھے نمبر کے اشرف عرفان نے انگلینڈ کے سیمٹوٹ کو شاندار کارکردگی کے ساتھ 3-0 سے شکست دی۔ یہ مقابلہ 43 منٹ تک جاری رہا جس میں اشرف نے 9-11، 1-11 اور 5-11 سے کامیابی حاصل کی۔
रिचर्डसन वेल्थ मेंस ओपन 2025 PSA वर्ल्ड टूर का कॉपर इवेंट था, जिसमें मजमूई इनामी रकम 31,250 अमरीकी डॉलर रखी गई थी। 21 साल अशरफ इरफान की ये कामयाबी पाकिस्तान के स्क्वाश में एक बड़ा संग मेल करार दी जा रही है। वो नूरजमान के साथ बैनुल-अक़वामी सर्किट पर तेजी से उभरने वाले खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तीसरे से नूरजमान को क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश खिलाड़ी सेम टोड के हाथों 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।